نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اسپیشلی جو میرا میسیج ہے وہ ہمارے جو بچے ہیں جو آج کل اسکولوں میں نہیں جا رہے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو ایک میں اسپیشل جو ہے وہ میسیج دینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو میں ان کو کہتی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور امید کرتی ہوں کہ وہ سب خیریت سے ہوں گے، آپ سب لوگ، اور اپنی اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت دن ہو گئے ہم آپ لوگوں سے ملے بھی نہیں، اور ہم آپ لوگوں کو مس بھی بہت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد وہ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے اور ہم اپنی روٹین لائف میں واپس آ جائیں۔ آج جو میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ دو احادیث مبارکہ کے ساتھ ہے۔ پہلی حدیث مبارک جو کہ آپ اکثر سنتے آئے ہیں، چھوٹی کلاس سے سٹارٹ ہو کے آنورڈ بڑی کلاسز تک آپ اس کو سنتے ہیں، لائف میں بھی ہم سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ حدیث مبارک آج کے دور پہ بہت زیادہ فٹ آتی ہے، کیونکہ آج کل جو پینڈیمک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹائیفائڈ ہے، پھر ڈینگی ہے، پھر اور وائرل انفیکشنز آ گئے ہیں، تو ان سب میں جو واحد حل ہے وہ صفائی ہے، اور صفائی کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ آدھا ایمان ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہ صرف ہم نے خود کو صاف رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، نہانا ہے، ہاتھ کو بار بار دھونا ہے، ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے، گرم پانی پینا ہے، گلے ملنے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے، اور گھروں سے بھی بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا۔ یہ وہ سب احتیاطیں ہیں جو کہ ہم ٹی وی پر بھی سن رہے ہیں، اور ہمیں گھروں میں بھی یہ ہماری روٹین کا حصہ اب بن چکی ہیں، اور یہ وہ چیز جس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرما دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم باقاعدگی سے وضو کریں گے، صبح شام کی اذکار پڑھیں گے، یا عزیز و یا حفیظ و یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں گے اٹھتے بیٹھتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر وہی ہمیں اس سے نجات دیں گے۔ دوسری حدیث مبارک صفائی ہی کی طرح نہایت اہم ہے، جس کا کہ ہم اکثر خیال نہیں کرتے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب چونکہ آپ کا وقت زیادہ تر گھر میں ہے، آپ لوگوں اپنے گھروں میں ہیں، تو اب گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ سب بہن بھائی جب مل گئے تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ کھیل کود کر رہے ہیں، زیادہ تر کھیل کود میں ٹائم صرف کر رہے ہیں، شرارتیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا، اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، پھر بہن بھائیوں سے لڑائی ہوتی ہے، اور پھر والدین کو شکایات لگتی ہیں جو کہ اکثر سچ نہیں ہوتی۔ جب سچ نہیں ہوتی تو مینس کہ وہ زیادہ تر اس میں جھوٹ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ پھٹکار اور اللہ سے دوری۔ تو اب کیا ہے کہ ہم زبان کے غلط استعمال سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں لڑ بھڑ کے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے؟ اور جبکہ کہ یہ وبا اور یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں ہم ہر طرف سے سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں، تو جب اللہ ناراض ہے تو کیا ہمیں اللہ سے معافی مانگ کے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، یا کہ ہمیں اور ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ مزید ناراض ہو جائیں؟ اللہ نہ کرے۔ تو ہمیں اپنے زبان اور ہاتھ کو غلط استعمال سے بچانا ہے۔ ان احادیث مبارکہ کی روح میں جہاں ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے ہمارے کسی بہن بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو ہم اس کو ایڈمٹ کریں، مانیں اور معافی مانگ لیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پہ الزام تراشی کریں، دوسرے کے دل آزاری کا سبب بنیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اس حدیث مبارک میں ہمیں یہی پیغام دیا گیا ہے، اور یہ وہ ایسا وقت ہے بچوں کہ جب آپ کے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور ان کو بے حد پریشانیوں کا سامنا بھی ہے، جس کا کہ وہ آپ کو وہ آپ سے شیئر نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ کو کیا بننا ہے؟ اپنے والدین کا ہیلپنگ ہینڈ۔ آپ نے ان کی پریشانی کم کرنی ہے، نہ کہ اس کو بڑھانا ہے۔ یہ گھر آپ کی اس دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے، پہلے بھی تھی، اور اب تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کے ماحول کو پرسکون اور صاف رکھنے میں اپنے والدین کی مدد کرنی ہے، نہ کہ آپ نے
مزید اس ماحول کو خراب کرنا ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ جھوٹ، شکایت، الزام تراشی اور ان سب چیزوں سے گریز کریں گے۔ آپ نے اپنے ارد گرد کا اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا، اور باہر کی کوئی چیز بھی آپ نے نہیں کھانی۔ جو بھی کھانا ہے اپنی ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھائیں۔ کیونکہ اس کھانے میں آپ کی ماں اور باپ دونوں کی بے انتہا محبت شامل ہے، ان کی محنت شامل ہے آپ کے لیے، جو کہ آپ کو باہر کی چیزوں میں نہیں مل سکتی۔ تو آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے سے محبت سے، احترام سے پیش آنا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو اپنا اور اپنا ارد گرد کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد واپس اپنی روٹین لائف میں لائے، جلد آپ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔